جو تمثیل ہے وہ بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور بھی جتنی تماثیل سیدنا مسیح نے پیش کی ان میں کوئی ایسی مشکل بات رکھی نہیں ہے، آسان اور واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس تمثیل میں اس کہانی میں آپ نے یہ فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا یا ایک بڑا آدمی تھا، وہ جب گھر سے جانے لگا تو اس نے اپنے 3 نوکروں کو بلایا اور ایک نوکر کو اس نے 10 جو اردو ترجمے میں ہے 10 توڑے دیے، دوسرے کو 5 توڑے دیے اور ایک کو 1 توڑا دیا۔ اب مشکل یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے معلوم نہیں ان کے بیچاروں کا توڑ توڑ کے ٹکڑے کر دیے، لیکن یہ اس زمانے کا ایک بہت سکہ ہے۔ آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیجیے اپنی زبان میں آسان کرنے کے لیے کہ ایک کو 10,000 روپے دیے، ایک کو 5,000 روپے دیے اور ایک کو 1,000 روپیہ دیا۔ ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق دیا اور وہ شخص چلا گیا۔ کافی عرصے کے بعد جب وہ لوٹ کے آیا تو اس نے کہا بھائی اپنا حساب کتاب دو۔ تو پہلا شخص جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ قبلہ آپ نے مجھے 10,000 روپے دیے تھے تو وہ میں نے جا کے بزنس میں لگا دیے تھے، اس میں 10,000 روپے کا اور جو منافع ہوا ہے یہ دونوں آپ پی لیجیے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ اس کو 10,000 BC کو دے دو۔ دوسرا آیا، اس کو بلایا، تم بتاؤ بھائی۔ اس نے کہا صاحب آپ نے مجھے 5,000 روپے عنایت فرمائے تھے، میں نے بزنس میں لگا دیے، 5,000 روپے کا منافع ہو گیا ہے، یہ لیجیے، ان کو اپنے پاس رکھو۔ تیسرے صاحب آئے، ان سے کہا صاحب آپ نے مجھے 1,000 روپیہ دیا تھا اور میں آپ سے اچھی طرح سے واقف ہوں، آپ کنجوس مکھی چوس ہیں، آپ تو پتھر کو بھی نچوڑ کے دودھ نکالنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور وہاں سے فصل اگانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کبھی بویا نہیں ہوتا۔ تو مجھے ڈر یہ تھا کہ پیسے آپ کے کہیں برباد نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے وہ پیسے آپ کے سنبھال کے رکھ لیے اور وہ 1,000 روپیہ یہ ہے، یہ پکڑیے۔ کہا کہ نکمے آدمی، جب تمہیں معلوم تھا کہ میں وہاں سے فصل اگانے کے چکر میں لگا رہتا ہوں جہاں میں نے بویا نہیں ہوتا، تو پھر تمہیں چاہیے تھا کہ اسے بزنس میں لگا دیتے، منافع ملتا۔ اور کہا کہ یہ پیسے اس سے لے کے اس آدمی کو دے دو جس کے پاس 10,000 روپے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو پہلے لے کے بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ اس کو دے دو اور جس کے پاس ہے اس سے لے لیا جائے گا اور جس کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ اتنی مختصر سی کہانی ہے، اس میں کوئی مذہبی باتیں نہیں چھپی ہوئی، اس میں کوئی روحانیت نہیں ہے، بالکل دنیا کا معاملہ ہے۔ لیکن آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ 2-3 باتوں پر آپ نے زور دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق دیا، یعنی یہ مالک جو تھا یہ اندھا نہیں تھا کہ جس کو 2,000 دینا چاہیے تھے اس کو 20,000 تھما دیتے اور جس کو 20,000 دینا چاہیے تھے اس کو 2,000 دے دیتے، بلکہ جس کو 10,000 دینا چاہیے تھے اسے 10,000 ہی دیے، جسے 5,000 دینا تھا اسے 5,000 دیے اور جسے 1,000 دینا تھا اسے 1,000 دیا، کیونکہ وہ اتنا ہی بوجھ سنبھال سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ آدمی جس نے یہ کام کیا یہ پروردگار کی تصویر ہے، تو ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پروردگار کسی بھی ذات پر، کسی بھی انسان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہو۔ اس کے بعد سب نے آ کے اپنا حساب سنا دیا، سیدھی سی بات ہے۔ تیسرے آدمی کا جرم کیا ہے؟ یعنی اس کو 1,000 روپیہ دیا تھا، وہ 1,000 روپیہ لوٹا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے چھین لو، یہ ہے نااہل۔ یعنی بزنس میں لگانا کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ جس پہ ان کی تعریف کی جائے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بزنس میں جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو جہاں منافع کے امکانات ہیں وہاں پہ نقصان کے بھی امکانات ہیں۔ ایسا کوئی بزنس نہیں جس میں ہمیشہ منافع ہی منافع ہوتا ہو، نقصان نہ ہوتا ہو۔ لیکن پیسے گھر پہ سنبھال کے رکھ لینا، اتنے کے اتنے ہی رہیں گے، کم نہیں ہوں گے، یہ تو طے ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 2 افراد نے خطرہ مول لیا اور تیسرے شخص نے خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا۔ پہلے 2 نے رسک لیا، اس لیے رزق ملا، تیسرے نے کوئی رسک نہیں لیا، کوئی رزق نہیں ملا، جتنے تھے اتنے کے اتنے ہی رہے۔ تو خدا کی بادشاہی میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کہ یہ سمجھ لیجیے کہ پروردگار کے دین میں سب سے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ جو اس میدان میں آئے وہ خطرہ مول لے سکے۔ اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ نفع ہی ہو، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے جو آج تک کسی نے نہیں کہی۔ یعنی مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی بادشاہی کی تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، یعنی جو خوشخبری دینے آیا ہوں، جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی آپ نے اچھی خبر آج تک سنی کسی سے؟ یہ تو بڑی بری خبر ہے، لیکن اچھی خبر یہی ہے کہ اگر تمہیں اب یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے اور تم اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے تو اب بھی وقت ہے، اس میں داخل مت ہو اور جب چاہے نکل کے چلے جاؤ۔ جب بھی تمہیں احساس ہو کہ یہ غلط دھندا میں نے پال لیا، چھوڑ کے چلے جاؤ۔ لیکن یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے،
یہ وہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ جس میں کسی بزنس میں کوئی نہیں کہتا کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے. تب یہ کہتے ہیں کہ آپ اس بزنس میں آ جائیے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ کسی سے بھی کوئی مشورہ کر لیجئے کہ صاحب میں کیا کروں، وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر لیجئے، میں بھی یہی کرتا ہوں اور اس میں آج تک نقصان نہیں ہوا. اور وہ آپ کو کہے گا کہ میرے پارٹنر بن جائیے، اور بعد میں معلوم آپ کا پیسہ بھی ڈوب گیا، پہلے اس نے بتایا ہی نہیں تھا کہ نقصان ہو سکتا ہے. مسیح وہ واحد دنیا کے شخص ہیں جو اپنے پارٹنر بناتے ہیں، لیکن اپنے پارٹنرز کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے، بھائی یہ خطرے کا کام ہے. اس کے بعد جب ان لوگوں سے حساب لینا شروع کیا تو ہم دوسرا سبق جو اس کہانی سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی پروردگار کی طرف سے ملا ہے اس کا ایک نہ ایک دن آپ کو حساب دینا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو مل گیا اور اب آپ آرام سے ہیں. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ صاحب پہلے اگر دو آدمی بزنس میں جس میں انہوں نے پیسہ لگایا تھا وہ بزنس ڈوب جاتا تو پیسے تو گئے تھے، تیسرا آدمی کم از کم اتنا عقل مند تو تھا، اس نے پیسہ بزنس میں نہیں لگایا اور سنبھال کے رکھا، تو اس کی عقل مندی کی تو داد دینا چاہیے. اور اگر وہ 10,000 بھی چلے جاتے تو کیا بچتا؟ تو اب اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ خدا جو ہے جس کو دیتا ہے اس سے زیادہ توقع کرتا ہے، تو جس کو کم ملا ہے اس کو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ کم از کم میرے اوپر ذمہ داریاں کم پڑی ہیں. تو جس کو زیادہ ملا ہے اس کو اپنی جگہ پر بیٹھا رہنے دیجیے، ہمیں کم ملا ہے ہم اپنی جگہ پر خوش ہوتے رہیں. لیکن آپ کہنا یہ نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ وہاں برکتوں کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ ذمہ داریوں کا ذکر ہے کہ مختلف افراد پر مختلف ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، کسی پہ کم کسی پہ زیادہ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے بھائی، اگر کم ذمہ داری پڑی ہے تو جیسے اس تیسرے آدمی نے کیا تھا کہ پیسہ جا کے ویسے رکھ دیا، کوئی بزنس میں نہیں لگایا، تو ہم بھی نہیں کریں گے. یہی ہوا نا کہ اسے پیسہ لے لو. لیکن پہلے والوں پہ تو عذاب پڑ گیا. جس نے 10,000 کمائے تھے اور اسے کہا کہ یہ 10,000 اس کو واپس کر دو، یعنی آپ 20,000 روپے جا کے بزنس میں لگائے. جس نے 5,000 کما کے لایا تھا اسے کہا اس کو 5,000 واپس کر دو تاکہ آپ یہ 10,000 بزنس میں لگائے. اور جس کو 1,000 دیا تھا اس نے واپس کر دیا، کہا کہ اسے چھین لو یہ آرام سے بیٹھ جائے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جتنا آدمی نکما ہو اتنا ہی زیادہ فائدے میں ہے. اب اپنی ذمہ داریاں مت نبھائیے تاکہ اور آپ پہ ذمہ داریاں ڈالی نہیں جائیں گی. تو یہ تو حرام خوری کا سبق دے رہے ہیں مسیح، ایسے لگ رہا ہے. لیکن کیا واقعی یہی کہنا چاہ رہے تھے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس نے پہلے 10,000 روپے اور کما کے لایا تھا اس کو جب 10,000 روپے اور دیے گئے اور اس کے پاس 20,000 روپے ہو گئے تو وہ تو پھر بزنس ہی کرے گا نا، دھندے سے لگا رہے گا. جس کے پاس 5,000 روپے تھے، 5,000 روپے اس نے اور کمایا، اب 10,000 روپے ہو گئے تو وہ پھر بزنس سے دھندے سے لگ جائے گا. لیکن جس کے پاس 1,000 روپیہ تھا اور اس سے وہ چھین لیا گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ نکما بیٹھے گا. اور یہ عین ممکن تھا کہ اگر وہ 1,000 روپیہ لگاتا شاید اسے 1,000 روپے کا منافع نہ ہوتا، 500 کا ہوتا، 100 روپے کا ہوتا. لیکن اگر وہ یہ بزنس کرتا رہتا تو کل کو بڑا بزنس مین بن جاتا. لیکن اس نے وہ موقع کھو دیا، اب وہ بزنس نہیں کر سکتا. مسیح صرف اتنا بتا رہے تھے کہ جب پروردگار آپ کو کوئی موقع فراہم کرتے ہیں تو وہ موقع آپ کے لیے ایک ذمہ داری ہوتا ہے. جب آپ وہ ذمہ داری کو نبھاتے ہیں آپ پر اور ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ وہ ذمہ داری نہیں نبھاتے اور اس موقع کو گما دیتے ہیں تو وہ موقع آپ کو پھر نہیں ملتا، وہ صلاحیت آپ سے چھین لی جاتی ہے. یعنی ہمارے ہاں ایک وہ ہے دستور ہے کہ دائیں ہاتھ سے تقریباً سارے کام کیے جاتے ہیں، بائیں ہاتھ ایک آدھ کام کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھا ہے اور اس سے کوئی کام نہیں لیتے. تمہارا بائیں ہاتھ کمزور ہو جاتا ہے، بوجھ اٹھانا ہو تو دائیں ہاتھ سے اٹھائیں گے، بائیں ہاتھ سے اٹھا نہیں سکتے. بس پہ چڑھنا ہے چاہے الٹا چڑھنا پڑے لیکن چڑھیں گے دائیں ہاتھ سے، ہوئے بائیں ہاتھ سے چڑھا نہیں جاتا، عادت ہی نہیں ڈالی کبھی. تو جس چیز کو آپ استعمال نہیں کرتے تو وہ آہستہ آہستہ وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ آنکھوں سے دیکھنا بند کر دیں گے تو آپ کی بینائی جاتی رہے گی. اس لیے مسیح بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر تمہارے سننے کے کان ہیں تو سنو، یعنی خدا نے کان دیے ہیں تو ان سے سننے کا کام لو. اگر نہیں سنو گے تو ایک دن بہرے ہو جاؤ گے. آج مصلحتاً بہرے ہو، کل حقیقتاً بہرے ہو جاؤ گے. تو جس صلاحیت سے آپ کام نہیں لیتے وہ صلاحیت آپ سے چھین لی جاتی ہے. دین میں بھی یہی ہے، اس سے کوئی الگ کام نہیں ہے. یہاں پر بھی جو آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے آپ اسے سنبھالیے اور قاعدے سے کیجیے تو ٹھیک ہے. آپ اسے نہیں نبھائیں گے تو ختم ہو جائے گی. آخر میں آپ نے یہ کہا کہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے اسے لے لیا جائے گا. یہ یہودی طریقہ کار ہے بتانے کا کہ یہودی خدا کا نام بے فائدہ نہیں لیتا، اس لیے وہ پیسے وائس استعمال کرتا ہے کہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. اب گھر پہ تالا لگا ہو، آپ جا کے کھٹکھٹاتے رہیں کوئی کھولے گا؟ آپ کہیں مسیح کہا ہے کہ کھٹکھٹاؤ تو کھولا جائے گا، یا کوئی کھولتا ہی نہیں ہے.
تو وہاں پر یہی تھا کہ خدا کا در کھٹکھٹاؤ گے تو خدا دروازہ کھولے گا، یہ نہیں کسی پڑوسی کا جا کے کھٹکھٹاؤ گے وہ ضروری کھول ہی دے گا۔ ایسے وائس کا مطلب ہے خدا کا، تو جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا کا مطلب ہے جس کو خدا نے پہلے دیا ہے اس کو اور دے گا، اور جس کے پاس نہ ہونے کا برابر ہے اس سے وہ بھی چھین لے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس قسم کی کوئی پالیسی مسیح بتا رہے ہیں کہ خدا امیر کو امیر تر بنانا چاہ رہا ہے اور غریب کو غریب تر کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ تو خدا کی عجیب و غریب تصویر بن رہی ہے، اور آپ کریں کہ دین کی مثال ہے ہی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ دنیاوی معاملات کے بارے میں نہیں ہے، آپ دین کی تصویر پیش کر رہے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا جس کو دے رہا ہے اس کو اور دیتا رہے گا، کیونکہ خدا جب نہیں دیتا تو ہم خود بھی چھین لیا کرتے ہیں، ہمارے پاس اور بھی ذرائع ہیں۔ لیکن جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اس میں آپ نہیں چھین سکتے، آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں آپ کی صلاحیتوں کے مطابق۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صلاحیتیں بھی تو خدا کی عطا کی ہوئی ہیں، صلاحیتیں ہم نے خود تھوڑی پیدا کی ہیں۔ تو ہماری صلاحیت کے مطابق کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کو بیوقوف بنا دیا تو اس سے آپ بیوقوفی کا کام لیں گے، عقل مند بنا دیا تو عقل مندی کا کام لیں گے۔ لیکن یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کسی کو احمق نہیں بناتا، خدا کسی کو جاہل نہیں بناتا، خدا کسی کو غریب نہیں بناتا، یہ ہمارے اپنے معاشرے کی پیدا کی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے ہماری صلاحیتوں کے مطابق ہم سے بدلہ لیا جاتا ہے اور ہمیں وہ خدمات سونپی جاتی ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر خدا غریب بناتا ہوتا تو پھر وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم غریبوں کی دیکھ بھال کرو، بیواؤں کا خیال رکھو، یتیموں کی فکر کرو، تو وہ کہتا کہ میں نے ان کو غریب بنایا، خبردار جو ان کو پیسہ دیا ہاتھ توڑ دوں گا، خبردار جو کسی بیوہ کی مدد کی اس کا تو شوہر میں نے مارا ہے، تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو کہ میں نے غلط مارا، اس کی مدد کرنے جا رہے ہو، وہ ہے اسی قابل۔ وہ معاشی ناہمواریوں کے خلاف ہے۔ آموز کی کتاب آپ پڑھ کے دیکھیے، جتنی بھی معاشی ناہمواریاں تھیں ان تمام کے خلاف ایک بغاوت ہے کہ یہ امیر لوگ لوٹے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے محل بنا رکھے ہیں، سردیوں کے لیے الگ محل ہے، گرمیوں کے لیے الگ محل ہے، اور غریب بیچارہ وہ جو ترستا ہے اس کے لیے کچھ نہیں، جس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ اس کے جوتے بھی بیچ کے کھا جائیں۔ پوری بائبل جو ہے وہ ان معاشی ناہمواریوں کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ تو یہ معاشی ناہمواریاں خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ یہ کچھ اور صلاحیتوں کا تذکرہ ہے جن کا آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس پیسے کا بھی ضرور لیا جائے گا، لیکن اور صلاحیتیں ہیں۔ اب یہ صلاحیتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق اس کو دیا ہے، جہاں پہ ہمیں کوئی تشریح دکھائی نہیں دیتی۔ پولس کے خطوط میں جا کے ہمیں تفسیر ملتی ہے کہ کچھ کو اس نے معلم بنایا ہے، کچھ کو اس نے یہ خدمت سونپی ہے، کسی کو تبلیغ کی خدمت سونپی ہے۔ تو جو مختلف لوگوں کی خدمات ہیں، جو ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، انہی کے کرنے کا وہ موقع عطا کرتا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے۔ تو اگر دوسری کوئی آپ کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو آپ میں اتنی شرافت ہونی چاہیے کہ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ عام آدمی یہ کہہ دیتا ہے، آپ اس سے کہیے کہ بھائی آپ یہ کام کر دیجیے، وہ کہتا ہے بھائی یار میں موچی ہوں، میں جوتے گانٹتا ہوں، یا ٹی وی لے کر بھاگا، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ لیکن معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے، اور وہ اس کی ایک ہی طبقے کی دو شکلیں ہیں۔ آپ ان کے پاس کوئی سا بھی مسئلہ لے کے جائیے، وہ اس کے پاس حل موجود ہے۔ ایک سیاست دان اور ایک مذہبی رہنما۔ آپ مذہب کا کوئی مسئلہ لے کے جائیے، حل کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیاست دان کے پاس کوئی مسئلہ لے کے جائیے، سارے حل اسی کے پاس ہیں، کیونکہ اس کو چنا ہی اسی کام کے لیے جاتا ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کرے۔ اسے اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہوتا، نہ مولوی کو، نہ پادری کو، نہ سیاست دان کو، کہ میں اس کام کے لیے بنایا گیا ہوں یا نہیں بنایا گیا۔ وہ ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑائے گا۔ وہ 2 کتابیں پڑھتا ہے، تیسری کتاب اس نے پڑھی نہیں ہوتی، لیکن ایٹم بم کے بارے میں بھی فتویٰ وہ بولے گا، جس کے بارے میں اس کو سر پیر کا پتہ نہیں ہوتا ہوتی کیا چیز ہے۔ سیاستدان سیاست کے بارے میں جانتا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ معاشیات کے بارے میں بولے گا، جس کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ مذہب کے بارے میں بھی بولے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پہلے اپنی صلاحیتوں کا تعین کیجیے، جو آپ کی صلاحیتیں ہیں اس سے زیادہ ذمہ داری مت لیجیے، اور اگر آپ لیں گے تو آپ کا حشر وہی ہوگا جو اس تیسرے آدمی کا ہوا تھا، کہ جب اس کو 1000 روپیہ دیا گیا تھا تو وہ اسی وقت کہہ دیتا کہ قبلہ میں تو بزنس جانتا نہیں ہوں، مجھ سے یہ خطرہ مول نہیں لیا جاتا، میں اس کا کیا کروں گا، یہ کسی اور کو دے دیں بھائی۔ تو آج یہ اس کو دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ اس کی خرابی یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے لے کے بیٹھا رہا، خرابی یہ ہے کہ جب اس پہ یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے انکار کیوں نہیں کیا۔ اسی وقت اسے کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں یہ کام نہیں جانتا ہوں، آپ یہ کسی اور کو سونپ دیں۔
لیکن وہ تو ہر درد کی دوا ہے والا کام چیز تھا، لہذا اس نے کہا ٹھیک ہے یہ مجھے دے دے، میں یہ بھی کر دوں گا، اور اس نے پیسے دبا کے رکھے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اس تیسرے آدمی کی وکالت کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کو انگریزی میں ڈیولز ایڈوکیٹ کہتے ہیں، کہ شیطان کا وکیل، کہ میرے نزدیک اس تیسرے آدمی نے بڑا اچھا کام کیا۔ اگر میں اس کا وکیل ہوتا تو اسے اسی طرح سے خاموش نہیں رہنے دیتا کہ اسے جب کہا کہ پیسے چھین لو تو میں اس کی وکالت کرتا اور کہتا کہ صاحب دیکھیے اس نے بھی خطرہ مول لیا۔ ان لوگوں نے کیا خطرہ مول لیا؟ آپ کا پیسہ جا کے بزنس میں ڈال دیا، ڈوب جاتا تو گیا تھا۔ یہ 1000 روپے پہ گھر میں ڈال کے رات کو بیٹھ کے پہرا دیتا رہا، اس نے رات کی نیندیں حرام کی ہیں، بندوق لے کے بیٹھا رہتا تھا کہ کوئی ڈاکو نہ آ جائے، اور اگر کہا جاتا بھائی معلوم کیسے ہوا کہ تمہارے پاس 1000 روپے ہے؟ انہوں نے کہا صاحب انہوں نے بتایا ہوگا، یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا صاحب وہ صاحب بہادر باہر گئے ہیں، مجھے 10,000 روپے دے کے گئے، میں کیونکہ بزنس میں جب لگانے جائے گا کوئی آدمی، کہا کہ وہ اس کے نوکر تھے، نوکر 10,000 روپے لے کے جائے گا میں بزنس میں ڈالنا چاہتا ہوں، تو وہ پوچھیں گے نہیں بھائی تم نے ڈاکہ ڈالا ہے، 10,000 روپے تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ پھٹیچر آدمی، 100 روپے تمہاری تنخواہ، 10,000 روپے لے کے آ گئے، تو کہے گا بھائی وہ بڑے صاحب جاتے ہوئے مجھے دے گئے، ذمہ داری سونپی ہے یار، اعتبار کرتے ہیں، اعتبار کا آدمی ہوں۔ تو دوسرے آدمی نے بھی یہ راگ گایا ہوگا اور میرا بھی تذکرہ کیا ہوگا کہ 1000 اس کو بھی دے کے گئے ہیں، تو ڈاکوؤں کو پتا چل گیا، میں تو رات کو پہرے دیتا، میری نیند حرام ہو گئی، یہ تو آرام سے سو جاتے تھے بزنس میں پیسہ لگا کے۔ لیکن اس آدمی نے یہ دلیل پیش نہیں کی جو مجھے سوچ رہی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ شخص واقعی احمق تھا کہ اپنے حق میں کوئی بھی دلیل پیش نہیں کر سکتا تھا کہ یہی بات کہتا جو آج مجھے سجھائی دے رہی ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی میں جتنی برائیاں بھی تھیں لیکن وہ ایک برائی نہیں تھی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ بے شرم نہیں تھا۔ اگر غلطی تھی تو بہت دیر میں جا کے اس کا اعتراف کیا خاموشی کی صورت میں، اس کے لیے جواز پیش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ میں نے اس لیے کیا، صرف اتنا ضرور کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ ہیں بہت ہی کنجوس مکھی چوس، اس لیے میں نے آپ کا پیسہ بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے کہ آپ واپس آ کے لیں گے، اعتبار کسی پہ بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ اور جب اس کو جواب دیا گیا کہ نہیں اسے پیسہ لے لو تو خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا۔ البتہ کچھ اور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں جس کے پاس پہلے ہی 10,000 روپے لے کے بیٹھا ہوا ہے، 10,000 وہ پہلے والے ہیں، 10,000 منافع کے 20,000 اور 1,000 اور لے رہا ہے 21,000، آپ تو بھر دے کا پیٹ بھر رہے ہیں، یہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ یہ دوسرے بولنے والے تھے، وہ بولنے والا نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں اب جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی غلط کام کرتا ہے اور جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے تو وہ جواز پیش کرتا ہے کہ اس سے اچھا کام دنیا میں ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ ہی احمق ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، جو عذاب اٹھائے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اور حقیقتاً اگر آپ یہ دلیل پیش کریں کہ صاحب میں راتوں کو جاگتا رہا ہوں تو دنیا کی کوئی برائی نہیں رہتی۔ ایک ڈاکو یہ کہہ سکتا ہے، چور یہ کہہ سکتا ہے کہ قبلہ دیکھیے یہ گھر والا تو رات کو آرام سے سو جاتا ہے، مجھے دیکھیے میں جان خطرے میں ڈالتا ہوں، کپڑے اتارتا ہوں، ایک لنگوٹ باندھتا ہوں اس سردی میں، یہ تو اندر بستر میں لحاف میں گھسے پڑے ہوتے ہیں، منہ پہ کالک ملتا ہوں، پورے جسم پہ ملتا ہوں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، پولیس والوں سے الگ ڈر ہوتا ہے، پھر جا کے میں ڈاکہ ڈالتا ہوں کہ تاکہ کہیں کھٹکا بھی نہ ہو کہ کوئی اٹھ نہ جائے، اٹھ جائے تو مجھے مار ڈالیں گے۔ میں اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے جاتا ہوں، سردی میں ٹھٹھرتا ہوں اور پھر میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، یہ تو میری محنت مزدوری ہے جس کا مجھے صلہ ملنا چاہیے، وہی بھی آپ مجھ سے چھین رہے ہیں۔ آپ ہر برائی کے لیے جواز پیش کر سکتے ہیں، نیکی کا کوئی جواز نہیں ہوتا، نیکی کا جواز صرف نیکی ہے۔ آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے آدمی نے یہ نہیں کہا کہ صاحب میری کارکردگی دیکھیے، آپ نے 10,000 روپے دیے، میں نے ایسے بزنس میں ڈالا 100% پروفٹ ہوا ہے، تو کہا صاحب میں نے بزنس میں لگا دیا، یہ منافع ہوا، یہ آپ کا ہے۔ دوسرے آدمی نے، تیسرے آدمی نے وکالت شروع کی کہ صاحب میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا تھا، مجھے معلوم تھا آپ کیا حرکت کریں گے، اس لیے میں نے اس کو دبا کے رکھا۔ لوکا کی انجیل میں یہ ہے کہ اس نے اس کو اس میں لپیٹا، رومال میں زمین میں گڑھا کھودا اور اس کے اندر دبا دیا۔ یہ نوٹ تو تھے نہیں جو گل جاتے، اچھرپیاں ہوا کرتی تھی، سونے کے سکے تھے تو گلتے ولتے تو تھے نہیں، تو اس نے اس کو لپیٹ کے باقاعدہ محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ پیسہ تھا استعمال کے لیے، اس نے اس کو استعمال سے روک دیا، یہ اس کی برائی تھی۔ اب میں اس بات کو اب آپ کے لیے پیش کرتا ہوں اور ختم کرنے والا ہوں۔ ہمارے پاس تو یہ ذمہ داری نہیں ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم میں سے کوئی بشپ نہیں ہے، کوئی پادری نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہمارے اوپر۔ لیکن ایک جو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ علم کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے
کہ بدقسمتی سے آپ نے بائبل پڑھنا شروع کی تو اب آپ پر علم کی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں. اگر آپ اس علم کو اسی طرح سے لپیٹ کے اور زمین میں گاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حفاظت کر لی ہے تو آپ سے وہ چھین لیا جائے گا علم. آپ اسے جتنا استعمال کریں گے اتنا آپ کو نفع ہوگا، اور وہ نفع بھی آپ ہی کا ہے، وہ بھی آپ کو واپس لوٹا دیا جائے گا کہ اس کو مزید آپ استعمال کیجئے. کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، استعمال سے اور ساری ختم ہو جاتی ہے. یا آپ کی جو اور بھی صلاحیت جو آپ کو پروردگار نے دی ہے اسے استعمال کیجئے. اسے آپ اگر اپنے آپ تک محدود رکھیں گے تو وہ صلاحیت آپ سے چھین لی جائے گی. یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ جس چیز کو آپ استعمال نہیں کرتے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں جب تک اس کا استعمال ہے اس وقت تک اسے آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور اب یہ جو دین والا مسئلہ تھا، میں ایک چھوٹی سی جو مسیح نے بات کی تھی اس کو تھوڑا سا بدل کے آپ نے کہا تھا کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان سبت کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں کہ دین انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان دین کے لیے نہیں بنایا گیا. اگر انسان دین کے لیے بنایا جاتا تو پھر سوائے دین کے اور کچھ بھی نہیں کرتا، دنیا کا نہیں رہتا. دین جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ انسان کے لیے ہے کہ اسے استعمال کرے. تو یہ ساری صلاحیتیں جو اگر دینی صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں تو وہ بھی انسان بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. لیکن ہم انہیں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس کو تو خطرہ تھا کہ بزنس میں ڈوب جائے گا. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ڈوب جائے گا. اگر کسی کو اچھی بات معلوم ہو جائے گی ڈوبے گی تو نہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے سامنے مسئلہ دوسرا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں کسی بھی مذہب کے ہوں، دین کے ٹھیکیدار جو ہیں انہیں جو صلاحیتیں ملی ہیں ماشاءاللہ سب کو تخریبی صلاحیتیں ملی ہیں، تعمیری صلاحیتیں نہیں ملی. ہمیں ڈر یہی لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے یہ خدمت شروع کر دی تو ہم بھی ویسے ہو جائیں جیسے وہ ہیں. ہمیں ڈر ہی کھایا چلا جاتا ہے کہ ہمارا حشر وہ نہ ہو جائے جو ان کا ہو گیا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ دین کی خدمت کرتے تو آج ایسے نہیں ہوتے. تو انہوں نے اپنی خدمت بھی نہیں کی، کیونکہ اگر آپ نے بنی نوع انسان کی خدمت نہیں کی تو آپ نے اپنی بھی نہیں کی. اور اگر آپ نے اپنی کی ہے اور بنی نوع انسان کی نہیں کی، یا دوسروں کو آپ انسان نہیں سمجھتے یا آپ اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتے، دوسرے تو بہرحال انسان ہے ہی. تو یہ ایک مسیح نے ایک چھوٹی سی کہانی سنائی. اس کی شروع میں جو بات تھی وہ اسی کہ ایک آدمی جاتے وقت یہ کام کر گیا اور جب واپس آیا تو اس نے حساب لیا. اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے بارے میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ خدا نے یہ ہمیں صلاحیتیں دے دی، اب خدا چلا گیا ہے اور جب واپس آئے گا تو حساب لے گا. خدا تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو جاتا ہی نہیں، تو حاضر و ناظر ہے. اب یہ کون سی ایسی ذات ہے جو یہ صلاحیتیں عطا کر کے اور یہ نعمتیں دے کے چلی گئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں اس وقت آ کے تم سے حساب کتاب لوں گا؟ ایک ہی ذات کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ اس دنیا سے گئے اور واپس آنے والے ہیں، تو وہ آ کے یہ حساب لیں گے. تو یہ سب ان کی عطا ہے اور وہ پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیا ہوا. اسی طرح سے خدا بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کتنے لوگوں کا بھلا ہوا؟ اس کو آگے بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ یا سانپ کی طرح سے اس کے اوپر بیٹھے رہے؟ اگر دولت ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، علم ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں سوال ہو کر رہے گا. آپ سوال سے بچ نہیں سکتے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا. اب اس میں ایک خرابی ہے اس مثال میں، اور وہ خرابی یہ ہے کہ اس آدمی کو اور بھی بہت کچھ مل جاتا ہے. اس کے بعد میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ اور بزنس میں جائے اور کام کرے، لیکن جب مولا واپس آئیں گے تو پھر اس کے بعد تو آپ کو یہ صلاحیتیں استعمال کرنے کے مواقع ملیں گے یا نہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ہوگا. پیسے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ تو طے ہے، یہ تو بیکار ہو جائے گا. علم کی ضرورت نہیں رہے گی، کتابوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب صاحب کتاب ہی سامنے بیٹھا ہوگا تو آپ اہل کتاب کو لے کے کیا کریں گے اور کتاب کو لے کے کیا کریں گے. لیکن ایک چیز ہے جس کی لازمی ضرورت پڑے گی اور وہ یہ ہے کہ محبت. اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں لیکن محبت کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو یعنی ایک وہ ایسی صلاحیت جو سب کو بخشی گئی ہے، علم سب کو نہیں بخشا گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے علم نہیں دیا گیا تو مجھ سے تو علم کا مت پوچھے نا، مجھے دولت نہیں دی گئی تو مجھ سے تو دولت کا حساب مت لیں، مجھ سے تو وہ حساب لیں جو مجھے دیا گیا ہے. لیکن محبت کا جذبہ سب کو دیا گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں سب سے ہی پوچھا جائے گا اور یہ ہمیشہ تک قائم رہنے والا ہے کہ کیا آپ نے اس محبت کو آگے پھیلایا یا نہیں پھیلایا، یا اپنے تک محدود رکھا. اور اگر پھیلایا تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا یا آپ نے نفرت کے بیج بوئے؟ آپ نے بنی نوع انسان کو بچانے کی کوشش کی یا ان کو تباہ کرنے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا؟ آپ نے یہ سوچا کہ
کم سے کم وقت میں کتنے زیادہ سے زیادہ لوگ بچائے جا سکتے ہیں، یا آپ نے یہ تکنیک ایجاد کی کہ کم سے کم وقت میں کتنے زیادہ سے زیادہ لوگ آپ مار سکتے ہیں، یہ آپ سے حساب پوچھا جائے گا۔ اگر یہ محبت کا جذبہ اس میں سے نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں رہتا۔ اب اس محبت کے ساتھ ایک اور جذبہ بھی ہے۔ اب ان الفاظ پہ غور کیجئے جو ان تینوں افراد نے ادا کیے تھے۔ پہلے شخص نے آگے کہا کہ صاحب آپ نے یہ دیا تھا، یہ منافع ملا، اور وہ جو منافع ملا جو ہے پھر وہی پیسے وائس ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے منافع کمایا ہے، منافع ملا، پیسے وائس یعنی یہ خدا نے دیا ہے، یہ آپ نے دیا تھا، یہ خدا نے دیا ہے، یہ آپ کا ہے۔ دوسرا آدمی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ دیا تھا، خدا نے یہ منافع دیا، یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تیسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ اتنا دیا تھا، میں آپ کو اتنا دے رہا ہوں۔ اس میں خدا غائب ہو گیا ہے، وہ پیسے ویسے وائس غائب ہو گیا۔ یعنی جہاں پر آپ خدا کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں وہاں پہ کوئی منافع نہیں ہوتا ہے، وہ گھاٹے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اور اگر وہ خدا کا ذکر بیچ میں ہو، چاہے وہ در پردہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ گھاٹے کا کاروبار نہیں ہے، وہ منافع کا کاروبار ہے۔ اس کا اس کو دے دیا، اس کو اس کا دے دیا، جس کے پاس ہے اسے اس کو اور دے دیں گے، جس کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے اس سے وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ ہمارے اردو ترجمے میں یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی چھین لیا جائے گا، یعنی احمقانہ ترجمہ ہے، جس کے پاس ہے نہیں آپ اسے چھینیں گے کیا؟ وہاں پر یہ ہے کہ جس کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اپنی صلاحیتیں جو عطا کرتا ہے وہ غلط جگہ پہ نہیں رکھتا۔ اگر کسی آدمی کو ایسا موقع مل ہی گیا ہے کسی طرح سے تو اس سے وہ مواقع اس سے چھین لیے جائیں گے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غلط جگہ پر غلط آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے لیے ہم ظاہر ہے کہ ذات پروردگار کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، اس کی ذمہ داری ہمیں قبول کرنا پڑے گی۔ کچھ وہ نااہل ہیں جنہیں ہم خود منتخب کر کے آگے بھیجتے ہیں کہ ابھی تو آپ نااہل چھوٹے پیمانے پر ہیں، اب آپ بڑے پیمانے پر اپنی نااہلی کا ثبوت دیں اور ہماری نمائندگی کریں کہ احمقوں نے احمقوں کو چنا ہے۔ تو ہم کس چیز کو جا کے بتائیں گے کہ ہم احمق ہیں؟ ہمارا ایک سب سے بڑا احمق ہمیں مل جائے، وہی سب دنیا کو بتاتا رہے۔ کچھ وہ نااہل ہیں جنہیں ہم نے نہیں بنایا، وہ زبردستی بن گئے ہیں، ہم تو نہیں ان کو بنانا چاہ رہے تھے لیکن وہ بن گئے۔ تو جو اس قسم کے ہیں ان کی ذمہ داری خدا پہ عائد نہیں ہو رہی۔ خدا ہر فرد سے انفرادی طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ میں سے ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس حساب کتاب والے دن سے پہلے ہم کیوں نہ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا حساب کتاب ہے کیسا۔ یعنی یہ بالکل آپ ایسی بات ہے کہ آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کو کچھ پیسے ملے ہیں کہ آپ یہ خرچ کریں گے اور آپ نے خرچ کرنا شروع کر دیے، آپ نے کوئی بجٹ نہیں بنایا، اندھا دھند خرچ کیے چلے جا رہے ہیں، اور جب آڈٹ والے آئیں گے اور آپ کو پکڑیں گے تو اس سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ دیکھ تو لیں کتنا خرچ ہو گیا، کتنا بچ گیا ہے، کس مد میں کتنا جانا چاہیے تھا، صحیح بھی گیا ہے یا غلط گیا ہے، اور اس کا کوئی جواز بھی ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ آڈیٹر آ کے آپ سے پوچھے اور آپ کا گلا دبائے، آپ پہلے خود آڈٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ہر آفس میں ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کی غلطیاں پکڑتا رہتا ہے، تاکہ باہر والے کے آنے سے پہلے آپ خود ہی گھر میں حساب سیدھا کر لیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ بڑا آڈیٹر آئے، آڈیٹر جنرل آ جائے اور اس کے بعد وہ فیصلہ دے دے جس کے خلاف اپیل نہ ہو سکتی ہو، تو ہم خود بیٹھ کے اپنا آڈٹ کیوں نہ کریں یا اپنا محاسبہ کیوں نہ کریں کہ جو ہمیں صلاحیتیں دی گئی ہیں ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تمہیں یہ یقین رکھیے کہ جو پروردگار نے صلاحیتیں آپ کو دیں اور آپ ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، وہاں بے انصافی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے صلاحیتوں کو کوئی استعمال نہیں کیا اور آپ نے ان کو ناکارہ چھوڑ دیا تو آپ ہے ہی ناکارہ، آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ناکارہ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ باہر پھینک دیا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ان کو بروئے کار لایا تو پھر آپ کو بھی کسی کام کاج میں لگایا جائے گا۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر لے جا رہا ہوں کہ جس کے پاس پیسے تھے اس کو اور دے دیے کہ بیٹا اور جا کے بزنس کرو۔ میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جب آپ مر جائیں گے اور قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا اور آپ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں آپ عیش کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، نکمے ہوں گے، مفت کی کھائیں گے، وہاں بھی مفت کی نہیں ملے گی، وہاں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ صرف یہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ عیاشی ہی کریں گے، بلکہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا آپ پھل کھائیں گے۔ اور پھر شاید وہاں بھی آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے، اور کچھ نہ کرنا پڑے تو ایک چیز تو ضرور کرنا پڑے گی جس کے بغیر جنت نہیں رہے گی، اور وہی ہے جو محبت کا جذبہ تھا۔ اگر وہ وہاں پر نہ رہا تو وہ جنت جہنم بن جائے گی۔ اس لیے پولس نے کہا تھا کہ محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، کیونکہ اگر یہ جنت میں بھی اس کا فقدان ہو جائے تو وہ جہنم بن جائے۔ دیکھنا یہی ہے کہ کیا ہم یہ کام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ میں نے کتاب پڑھی
और अच्छी तरह से पढ़ी। मुझे मालूम है कि कैसे पानी में तैरा जाता है। मेरा दिल चाह रहा था कि तैरना सीखूं। किताब मैंने पढ़ी, हाउ टू स्विम, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन आप यकीन जानिए कि अगर आप मुझे पानी में फेंक दें तो अब भी मुझे सिर्फ डूबना आता है, तैरना नहीं आता। क्योंकि किताब पढ़ने के बाद मैंने अमली तौर पर कभी कुछ किया ही नहीं। मुझे पानी में उतर के ही नहीं देखा, हमेशा ही डर लगता रहा है। तो चूंकि उस सलाहियत को कभी बरूए कार लाया नहीं, तो अब ये मालूम नहीं कि अगर वो वक्त आ पड़ेगा तो उस वक्त मैं तैर सकूंगा या नहीं तैर सकूंगा। मैं नहीं तैर पाऊंगा, मुझे यकीन है कि मैं डूब जाऊंगा। अगर आप गाड़ी चलाना सीख लें, सारा आपको मालूम हो जाए, क्लच ये होता है, ब्रेक ये होता है, इसको यूं खींचते हैं, इसको ये करते हैं, लेकिन कभी गाड़ी में बैठे नहीं, गाड़ी चलाए नहीं, तो पहली दफा जब आप चलाएंगे या आप किसी गाड़ी के नीचे होंगे या कोई गाड़ी आपके ऊपर होगी, 10 आदमी आप मारेंगे और उसके बाद आप अंदर हो जाएंगे। तो वो जो सलाहियत आपने सिर्फ किताब से सीखी और उसका अमली वो नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो वो आपको मालूम ही नहीं है कि ऐन वक्त पे जब जरूरत आएगी तो क्या होगा। हमारे साथ एक मोहतरमा पढ़ती थी, उन्होंने ड्राइविंग सीखी। वो कहने लगी कि वो नालायक आदमी मेरे साथ बैठा हुआ था, इम्तिहान लेने वाला, और सदर से गुजर रही थी। तो ट्रैफिक चल रहा है, चला जा रहा है, और उन्होंने एकदम कहा ब्रेक लगाओ। उन्होंने कहा मैंने ब्रेक लगा दी, उसने फेल कर दिया। तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, पीछे वाली गाड़ी ने आके तुम्हारे टक्कर मार दी। तो खुद ही तो कहा था ब्रेक लगाओ। उसने कहा मैं तो इम्तिहान ले रहा था, तुम्हें मालूम नहीं है। तो अगर वो पहले से उन्हें मालूम होता कि कहां ब्रेक लगाना है और कहां ब्रेक नहीं लगाना, तो ये हिमाकत न करती। अब मेरा सवाल ये है कि हमसे तवक्को ये की जा रही है कि हम जन्नत में भी मोहब्बत का मुजाहरा करेंगे। ये हमने किताब में भी पढ़ लिया, पौलुस के खुतूत हमने याद भी कर लिया, रट भी लिया और खूब पढ़ पढ़ के सुना भी रहे हैं। लेकिन अगर इस जिंदगी में कभी अमली तौर पर मोहब्बत नहीं की और दूसरों को नहीं चाहा, दुश्मनों से प्यार नहीं किया, तो ये तो ऐन मुमकिन है कि जन्नत में मुझे वो शख्स भी दिखाई दे जाए जिसको यहां पे मैं नहीं चाहता था, और मेरी दुश्मनी फिर उजागर हो जाए और मैं जन्नत को फिर जहन्नम बना दूं। क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकल कभी किया ही नहीं, यहां पे कभी उससे मोहब्बत नहीं की, तो वहां पे कहां खाक करूंगा, तो मैं वहां उसका सर फोड़ दूंगा। भाई जन्नत में बहुत कुछ मिलेगा और कुछ नहीं होगा, तो पेड़ उखाड़ के मार दूंगा उसके सर पे, या हलवाई लेके उसके मुंह पे मल दूंगा, उसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। तो हमने उसका जब यहां पे प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो वहां हमसे नहीं होगा, एन वक्त पे हम नाकाम हो जाएंगे। इसलिए यह कहा गया है कि यहीं पे उसका प्रैक्टिकल करके देखो कि ऐसा ना हो कि जब हम जन्नत में जाएं और ऐसा समा आ जाए कि मेरा दुश्मन भी मुझे जन्नत में दिखाई दे जाए और मेरे नफरत के जज्बात उभर जाए, तो फिर परवरदिगार ये कहे अच्छा ये मोहब्बत के जज्बे का इसको इस्तेमाल नहीं आता है, ये जज्बा इससे छीन लो। और जब वो जज्बा छीन लिया जाए तो फिर फतवा ये दे दिया जाए क्योंकि यहां पर तो वही रहते हैं जो प्यार करते हैं और ये नफरत करने वाला, इसको वहां भेज दो, ये गलती से यहां पर आ गया है, तो फिर क्या होगा। तो लिहाजा हमें अभी से ये अमली तौर पर यह काम करना शुरू कर देना चाहिए कि हम सिर्फ किताबें तो बहुत पढ़ चुके, बातें भी बहुत कर चुके, लेकिन अमली तौर पर हमने नहीं किया। तो हम अमली तौर पर यह करके देखें कि अगर अभी से हमने किया और ये सलाहियत हम में उजागर हो गई, तो फिर जब इम्तिहान का वक्त आएगा तो उस वक्त हम कामयाब हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। हमारे यहाँ लड़के क्यों इम्तिहान में फेल होते हैं और इंग्लैंड में क्यों नहीं फेल होते, या जर्मनी में क्यों नहीं फेल होते। मैं जर्मन स्कूल में पढ़ता रहा, बहुत ही नालायक लोग थे। अगर आपने पूरे सेशन में, यानी वो जो 3 महीने का सेमेस्टर था, आपने 3 छुट्टियां कर ली, आप इम्तिहान नहीं दे सकते। हर हफ्ते इम्तिहान होता था और दिन का पता नहीं होता था कि किस दिन इम्तिहान हो जाएगा, जब चाहते थे इम्तिहान दे देते थे। मालूम हुआ हम 10वीं जमात में पहुंच गए और उन्होंने दूसरी जमात का टेस्ट ले लिया। उन्होंने कहा वो तो दूसरी में था, उन्होंने कहा ठीक है, तो इसलिए थोड़ी पढ़ाया था कि भूल जाओ, तो लिहाजा फेल हो जाओ। और अगर आप फेल हो गए तो फिर आप जिस इम्तिहान में आप वो जो है इम्तिहान उसका दोबारा नहीं दे सकते, आप मजमून बदल लें, आपके बस का नहीं है। तो वो हमेशा टेस्ट दे दिया करते थे, आपको कुछ भी पता नहीं होता था किस वक्त टेस्ट दे देंगे, बहुत ही। और वो कहते थे कि इसीलिए कि जब फाइनल एग्जाम आएगा तो आपकी अभी से आदत होगी तो आप उस वक्त के लिए तैयार होंगे। वरना हमारे यहाँ चूंकि बीच में कोई इम्तिहान होता ही नहीं है, वो फाइनल होता है, तो रात को हम रट्टा लगाते हैं, सुबह को लिख के चले आते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब हमारा ये इम्तिहान हो उस वक्त हमने रट्टा लगा रखा हो कि मोहब्बत का हम पूरा जो है तराना है मोहब्बत 1 कुरिन्थियों 13वां बाब सुना दें और उसके बाद हमें याद ना रहे तो फिर हमें वहां से निकाल दिया जाए कि निकलो बेटा यहां से, आप सबक तुम्हें भूल गया है। तो ये वो बातें हैं जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम वाकई अमली तौर पर इस वक्त कुछ कर रहे हैं। जो हमें वो सलाहियत मिली है हमने उसे कहीं डाला है जिससे कुछ और वो बढ़े, या हमने उसको लपेट के कहीं रख रखा है
کہ جب ضرورت آئے گی حساب کتاب لیا جائے گا تو ہم کہہ دیں کہ ہاں صاحب آپ نے محبت کا جذبہ عطا فرمایا تھا، یہ لیجئے محبت کا جذبہ، یہ رکھا، استعمال اس لیے نہیں کیا تھا کہ خرچ ہو جاتا تو پھر آپ آ کے حساب کتاب لیتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم اس کو ابھی سے استعمال کریں جو صلاحیت ہے، اور کم از کم اور صلاحیتوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ پڑھانی کیا ہے، ہم نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نہیں دیا، کچھ پتہ نہیں، اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں انسان بنایا گیا ہے، انسانیت والی صلاحیت تو ہوگی نا ہم میں تھوڑی بہت، اسی کا عملی مظاہرہ کر لیں اور آج سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہمیں جہاں بھی کہیں موقع ملے گا کم از کم ہم اس انسانیت کا مظاہرہ کریں گے، تاکہ جب ہمارا امتحان ہو تو اس وقت ہم انسانیت کا مظاہرہ کر سکیں، اس وقت ہم سے یہ صلاحیت چھین نہ لی جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو اس وقت یہ کہا جائے تم میں انسانیت کے جراثیم ہی نہیں پائے جاتے، وہ ختم ہو گئے ہیں، تو لہذا اب تم حیوانوں کے ساتھ جاؤ، یہ رہے سور تم ان کے ساتھ چرو اور آرام کرو، جہاں یہ جاتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ رہو، تو وہ ہمارے ساتھ یہ حشر تو نہیں ہوگا۔ تو مولا یہ کہانیاں سنا کے لوگوں کا دل نہیں بہلا رہے تھے اور نہ ہی قیامت کے دن سے ڈرا رہے تھے، یعنی دونوں خرابیاں ہیں ہمارے یہاں، یا ہم لالچ دیتے ہیں یا ہم ڈراتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں جنت میں یہ ملے گا، شراب ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، لالچ دے دے کے اس کو اس چکر میں لگاتے ہیں، یا اس کو جہنم سے ڈراتے ہیں، وہاں بیٹا آگ جل رہی ہوگی، وہاں جلایا جائے گا، تمہاری تو کھال ادھیڑ لی جائے گی، تمہیں تو سانپ جو ہے وہ لوٹیں گے تمہاری زبان کے اوپر، یا ڈراتے ہیں یا لالچ دیتے ہیں، اور یہ دونوں جذبے کبھی بھی پائیدار جذبے نہیں ہوتے۔ آپ مجھے لاکھ ڈراتے رہیے کہ صاحب دیکھو باہر مت جانا، باہر جاؤ گے تو گولی مار دے گا کوئی، اور اگر کسی دن میں غلطی سے باہر نکل گیا اور کسی نے گولی نہیں ماری تو میرا خوف اسی دن ختم۔ آپ نے مجھے لالچ دیا کہ یہ کر لو، یہ دیں گے، یہ دیں گے، اور آپ نے مجھے نہیں دیا یا دیا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میرا لالچ ختم۔ اس لیے آپ دیکھیے بائبل میں کہیں بھی یہ نہیں ہے جنت کے بارے میں کہ اس میں یہ ملے گا، کچھ بھی تو نہیں ہے، جیسے وہاں پہ کچھ ملے گا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا، سچی بات یہ ہے۔ بائبل کی جنت میں کچھ نہیں رکھا ہے سوائے پیار اور محبت کے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور سوائے پروردگار کے وہاں پہ اور کچھ نہیں رکھا ہوا، کوئی آپ کو سامنے تصویریں نہیں کھینچی گئی ہیں کہ صاحب یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے آپ کو ایسا ڈرایا گیا ہے کہ آپ کی ہوا کھسکنے لگ جائے، جیسا وہاں پہ آگ جل رہی ہوگی اور آپ کو یہ بھونا جائے گا اور آپ کے کباب تیار کیے جائیں گے اور آپ کا چکن ٹکا بنے گا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی وہاں پہ، کیونکہ وہ ایک کہانی جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، شیخ سعدی کی کہانی، آج پھر سنا دیتا ہوں، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، بہت شریف آدمی تھا، بہت نیک پرہیزگار آدمی تھا، ساری خوبیاں تھیں، ایک برائی یہ تھی کہ سگریٹ پیتا تھا۔ انہوں نے حقے کا ذکر کیا ہے، ہم سگریٹ کی بات کر دیتے ہیں جس کا آج کل رواج ہے، سگریٹ پیتا تھا، کیونکہ اس نے سارے کام نیکی کے کیے تھے، ایک یہی برائی تھی، تو یہ برائی اس کی نظر انداز کر دی گئی اور اسے جنت میں بھیج دیا گیا۔ ایک دن بیچارے نے بڑی مشکل سے گزارا، دوسرے دن اور تکلیف ہوئی، تیسرے دن اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، چوتھے دن وہ جنت سے بھاگا، سیدھا اس نے جا کے جہنم کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، جہنم کا دربان نکلا، اس نے کہا بھائی نام بتاؤ، اس نے کہا میرا نام یہ ہے، اس نے لسٹ کھولی، دیکھا، اس نے کہا بھائی تمہارا نام یہاں پہ نہیں ہے، غلط جگہ پر آ گئے ہو، کوئی اور دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤ۔ اس نے کہا بھائی میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ جہنم ہے، میں وہاں سگریٹ پیتا تھا، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا تھا، چین اسموکر تھا، 3 دن میں نے بڑی مشکل سے جنت میں گزارتی ہیں، اب دم نکلا جا رہا ہے، سگریٹ لے کے پھر رہا ہوں، پوری جنت میں کہیں آگ نہیں ملتی، تو وہاں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اس سے سگریٹ تھوڑی جلتی ہے، وہ حلوے رکھے ہوئے ان سے بھی نہیں جلتی، معلوم نہیں پکاتے کہاں حلوے، تو میں نے کہا یہیں بنتے ہوں گے، تو میں یہاں پہ سگریٹ جلانے کے لیے آیا ہوں، مجھے سگریٹ تھوڑی سی آگ دے دو۔ میں نے کہا بھاگ جاؤ، یہاں پہ آگ واگ نہیں ہوتی۔ اب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آگ نہیں ہوتی؟ ارے وہ ہمیں مولوی صاحب ڈرایا کرتے تھے، ہر جمعے کہا کرتے تھے کہ وہاں آگ جل رہی ہوتی ہے اتنی بڑی، کیا اور آپ کہہ رہے ہیں آگ نہیں ہے؟ تو وہ جو آخری ٹیپ کا بند ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے دربان نے کہا میاں یہاں سے جاؤ، یہاں پہ کوئی آگ سپلائی نہیں ہوتی، یہاں جو آتا ہے اپنی آگ خود لے کے آتا ہے، تو اگر آپ جنت میں جائیں گے تو آپ اپنی جنت ساتھ لے کے جائیں گے، اور اگر یہی جنت آپ کے پاس نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں لے کے جائیں گے، اور اگر جہنم میں جائیں گے تو جہنم بھی اپنے ساتھ ہی لے کے جائیں گے، وہاں نہ جنت سپلائی ہوتی نہ جہنم سپلائی ہوتے، سب اپنے ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس یہی محبت نہیں ہوگی تو وہاں کہاں لے کے جائیں گے؟ اگر ہم نے انہی صلاحیتوں کا یہاں پہ کوئی استعمال نہیں کیا تو وہاں کیا خاک کریں گے؟ تو ہمیں یہ پہلے سے طے کرنا ہے کہ ہمیں کیا لے کے جانا ہے اپنے ساتھ۔ اگر جنت لے کے جانا ہے تو وہ جنت ہم یہاں پہ بنا کے تو دیکھیں کیسی ہوتی ہے۔ یہاں تو ہم نے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جہنم بنا کے رکھا ہوا ہے، اور توقع یہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، کون گھسنے دے گا ہمیں؟ ہمارے یہاں بے انصافی ہو تو پروردگار کے یہاں بے انصافی نہیں ہے، وہاں اندھیر نہیں ہے۔ اگر یہاں سے ہم جہنم بنا کے گئے ہیں دوسروں کے لیے اور اپنے لیے، اور جہنم ساتھ لے کے جائیں گے
तो फिर हमें इंशाअल्लाह जहन्नम ही में भेजा जाएगा। हमें जबरदस्ती जन्नत में कोई नहीं धकेलेगा। और अगर जन्नत में जाना है, ये शौक है, तो फिर यहीं पे हम जन्नत बनाएं। आइए हम अपने आप से और अपने परवरदिगार से वादा करें कि हम यहीं पे जन्नत बनाने की कोशिश करेंगे और जितने भी जहन्नम के आसार दिखाई देंगे उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।